برادران گرامی قدر حضرت سیدنا بلال جدو روزانہ دے معمول ہو گیا ہن نہ دن نو آرام ملدا ہے نہ رات نو چین ملدا ہے ہر ویلے رخ متبدہا حضور دے چہرہ مبارک دیاں یاداں دل اندر ہونیاں نے مالک نو کسے نے دسیا اے عبداللہ بن جدعان تیرا غلام بلال تے محمد دا عاشق ہو گیا ہے اے بکریاں چگان لے ویندا ہے انہاں نو پہاڑاں تے چھڈ دیندا ہے آپ غار دے بوئے دے سامنے بے کے محمد دی زیارت کردہ رہندا ہے او یہودی ہے جڑا بلال دا مالک ہے حضرت بلال کو پوچھے اے بلال میں تیرے بارے اندر اے گل سنیے کیا اے سچ ہے یا نہیں ہن ایک پاسے اپنا مالک جڑا یہودی ہے او دا ڈر بھی دل دے اندر ہوندا ہے دوجے پاسے محمد دا پیار بھی دل اندر موجود ہے حضرت بلال نے جدوں ترکڑی تے دوواں نو تولے آئے محمد دا پیار غالب نظر آیا جھوٹ نہیں بولیا حضرت بلال نے جواب دیتا ہے ہاں ہاں اے میرے مالک تو سچ سنیا ہے میرا جسم ان تیرا غلام ہے میرا دل کملی والے محمد دا غلام بن گیا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق چار نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ برادران گرامی قدر عبداللہ بن جدعان نے یہودی مالک نے جدوں اے حالات وے کے سمجھانا شروع کر دیتا ہے آکھیا بلال تن پتہ کوئی نہیں تو غلام ہے غلامہ دی مرضی کوئی نہیں ہوندی غلامہ دا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوندا تیرا جسم میرا غلام ہے جو میں بولی بولاں گا اوہی بولی تنوں بولنا پوے گی بلال نو پریشان کیتا جا رہا لیکن حضرت بلال کہندے نے ہن جان تے جا سکدی ہے محمد دا نام نہیں جا سکتا ایک باری عبداللہ بن جدعان یہودی نے مالک نے حضرت بلال نو خانہ کعبہ دے اندر بیت اللہ دے اندر کسے کم واسطے بھیجے آئے جناب بلال جدوں خانہ کعبہ دے اندر پہنچے نے آپ نے دیکھیا کہ وہ دے اندر بت جڑے پینے جنہاں نو لوگ خدا آکھیا کر دینے بلال نو اے چنگا نہ لگا کہ گھر میرے وحدہ اولا شریک دا ہوئے او دے اندر بت پیو من جنہاں نو سجدہ کیتا جاوے جناب بلال بار گئے نے مٹی دی بک بھر کے لے کے آئے نے ریت دی لب بھر کے لے کے آئے نے اونا بتان دے اتے سٹ دیتی ہے گویا اونا دی توہین کیتی ہے اونا دی بے حرمتی جڑی اونا دے انداز اندر ہو گئی ہے اونا سمجھیا کہ بلال نے ساڑیاں خداواں دی توہین کر چھڑی ہے او دوڑے دوڑے آئے نے آگے عبداللہ بن جدعان نو آکھن لگے نے تیرا غلام بلال ساڑھے دین تو باغی ہو گیا ہے اے بتان دی توہین کرنے والا ہے انہوں کسے پاسے سنبھال لے نہیں تے تیرے واسطے بھی خطرے دا سبب بنے گا عبداللہ بن جدعان نے بڑا سمجھایا بلال اس رات واپس آ جا لیکن حضرت بلال اپنی گلتے قائم و دائم نے اپنی گلتے ثابت قدم نے آخر عبداللہ بن جدعان نے حضرت بلال دے مالک نے دیکھیا کہ مکے دے اندر بڑا سخت قسم دا بندہ کون ہے ڈاڈا جیا بندہ کون ہے اس نے دیکھیا کہ امیہ بن خلف ایک یہودی ہے بڑا سخت قسم دا بندہ ہے بڑا ظالم تے جابر قسم دا بندہ ہے انہوں آکھیا اے میرا بلال غلام میرے تو باغی ہو گیا اے میں تیرے حوالے کردہ انہوں مار مار کے سٹ کر دے انہوں واپس اپنے پرانے دین ہوتے لے کے آ ادھے کڑو کلمہ چھوڑا لے امیہ بن خلف نے روزانہ مارنا شروع کر دیتا ہے گرم ریتوں تے لٹایا جا رہا ہے کدی انگاریاں تے لٹایا جا رہا کدی کوڑے مارے جا رہے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دین تو واپس لے آن دیاں کوششاں کیتیاں جا رہی ہیں محمد کریم دے نام تو جدا کرن دیاں کوششاں کیتیاں جا رہی ہیں لیکن بلال ہی کو جواب دیں دینے تو مار دے تھک جاؤ گے بلال مار کھا کے نہیں تھکے گا اس سے دوران ایک اور حضور دے عاشق جنہ دا نام حضرت عمار بن یاسر وہ بھی غلام آئے اور سرکار دا انہا کلمہ پڑھ لیا حضرت عمار بن یاسر انہا نو چوک دے اندر کھلار کے نا ماریا جا رہا کوڑے مارے جائے نے کس وجہ تو کہ اے عمار تسا محمد دا نام چھڑ دیو اللہ دا کلمہ چھوڑ دیو عمار کہندے نے
ہکو اعلان میرا ہکو جواب میرا جان لینی ہے للو زبان نہیں تبدیل ہو سکتی سارے مار دے جا رہے نے امیہ بن خلف بھی ماردہ پیا ابو لہب ماردہ پیا ابو سفیان ماردے پہنے اجے اسلام قبول نہیں کیتا ابو جال ماردہ پیا اتبا اتبا شہبہ سارے مارن والے نے جدو مار مار کے عمار نو کوڑے مار دے تھک گئے نے امیہ بن خلف نے کوڑا حضرت بلال دے ہاتھ چ نہ پایا آخر لگا بلال انو کوڑا مار عمار نو بلال نے ہاتھ اندر کوڑا پکڑ لیا نیڑے گئے نے حضرت عمار کان وچ آکھن لگے نے اے بلال میں نے تے سزاواں ملنیاں نے تو نہیں مارے گا تے کوئی ہور کوڑے مار دے گا انہاں دے سامنے اپنے تو ایک باری گل ہٹان واسطے میں نے 4-5 کوڑے مار دے تاکہ تو بچ جائے گا لیکن عشق کدی سودے بازی نہیں کردا عشق کدی نفع نقصان دیا گلانوں نہیں سوچدا بلال نے آکھیا اے عمار اگر تو کوڑے کھاندا پیا ہے آج تو حق اللہ نہیں ہوے گا آج تو بلال بھی تیرے نال کوڑے کھا رہا ہوے گا آپ نے وہ کوڑا زور دینا گھمایا دور سٹ دیتا ہے امیہ بن خلف دے سامنے اعلان کر دیتا ہے جی میں عمار بن یاسر نو تکلیفاں دیتیاں جا رہی ہیں انجی آج تو بلال بھی تکلیفاں برداشت کردہ جائے گا حضرت بلال دے ہوتے ان ظلم و ستم دے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں روزانہ ماریا جاندہ ہے نوجوان اوباش دیا چھوڑانو حضرت بلال انہ دے حوالے کر دیتے جاندے نے او آپ دے گلے دے اندر رسی پا دیندے نے آپ دا ساہ بند کر دیندے نے پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے گھسیٹیا جاندہ ہے حضرت بلال دے جسم چو خون دے فوارے نکل رہے ہوندے نے لیکن جدوں بھی کان لا کے سن دے نے حضرت بلال کہندے نے اوئے چلیو تساں جس ویلے بھی سن دے جاؤ گے بلال دی زبان چو ہکو آواز آئے گی ہو واللہ احد ہو واللہ احد میرا اللہ وحدہ لا شریک میں دوڑے بتانو منن والا نہیں آ دوستان گرامی قدر ایک باری مکے دے چوک دے اندر جناب بلال نو ماریا جا رہے آ مار کھا کے بلال بے ہوش ہو گئے نے جدوں واپس ہوش وچ آئے نے کسے نے پوچھیا اے بلال اگر تیرا رب سچا ہے تیرا رسول سچا ہے تے تینوں بچا کیوں نہیں لیندا تینوں چھڑا کیوں نہیں لیندا آج آوے نا تیرا اللہ تینوں بچا کے لے جاوے آج آوے نا تیرا نبی تینوں بچا لوے انہاں دیاں ماراں تو چھڑا لوے حضرت بلال مسکرا پہنے آپ نے فرمایا اوے چلیو تساں دنیا داری دا اصول بھی نہیں سمجھ سکدے جدوں کوئی بندہ مٹی دا بھانڈا لین واسطے جاندا ہے انہوں ٹھوک بجا کے چیک کیتا جاندا ہے کچا ہے یا پکا ہے اے مینوں مارا نہیں پوندیاں پیاں میرا مالک مصطفیٰ دے بازار اندر میرا سودا کرواندا پیا ہے اے میرا رب مینوں چیک کردا پیا ہے بلال کچا ہے یا بلال پکا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنیاں مارا کھا دیاں نے اتنا زیادہ ظلم و ستم برداشت کیتا ہے ادھے باوجود اپنے دل دے بچو سرکار دا نام نہیں چھڑیا کائنات نو بازبان حال ان پہ کہندے نے کہ عشق دیاں اگاں نہیں اولائیاں جان دیاں لگ جان پھر نہیں بوجائیاں جان دیاں عشق دیاں اگاں نہیں اولائیاں جان دیاں لگ جان پھر نہیں بوجائیاں جان دیاں تن منوار کے بلال دسیا تن منوار کے بلال دسیا ایویں تے نہیں یاریاں نے بھائیاں جان دیاں ایویں تے نہیں یاریاں نے بھائیاں جان دیاں عشق دیاں اگاں نہیں اولائیاں جان دیاں